ہر انسان کو نمازی ہونا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنا ہی بھی بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور بہت بے حد ثواب ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ لیکن کیا ہم جس پیش امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے کوئی مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے لیے بھی مسائل کیا ہے؟ کہتے ہیں امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو۔ اگر بالغ نہیں ہے، عاقل نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ شیعہ اثنا عشری ہو، سستانی کا فتویٰ ہے، شیعہ اثنا عشری ہو پیش امام کے لیے شرطوں میں سے۔ اس کے بعد عادل ہونا، امام کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ اور کیا ہے ایک پیش امام کے لیے؟ حلال زادہ ہونا۔ حلال زادہ تو تقریباً سبھی سمجھتے ہیں، حلال زادہ ہونا، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ عادل کا ایک مسئلہ ہے جس کی ہمارے زبار بھائی نے پوچھا بھی تھا اور ہم نے جواب دیا، آج پھر بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، عدالت ایک ایسا مہم مسئلہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہم اگر عدالت سے پیش آئے تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ہے نہیں؟ اگر عدالت ہم میں ہے تو۔ لیکن عزیزوں، یہ عدالت جو ہے اسلام کے اعتبار سے بہت دشوار ہے۔ مثال کوئی بندہ خدا 4 شادی کیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں غالباً ممکن نہیں ہے چاروں کے ساتھ وہ عدالت کے ساتھ پیش آ سکے۔ عدالت اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر جو عدالت کا ذکر ہے، وہ جو عدالت کی تعریف کی ہے وہ اتنا ہے۔ مثال ہم اسی لیے دیے کہ تاکہ عدالت آپ لوگ سمجھ لیں۔ عدالت جو ہے، جو یہاں پہ مثال پیش کی، جو تعریف کی ہے عدالت کی، وہ یہ ہے کہ انسان واجبات کو ادا کرے اور محرمات سے پرہیز کرے۔ اگر یہ انسان کرتا ہے وہ انسان عادل ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب ہم کو زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کیسا ہے، چوری کر رہا تھا، نہیں کر رہا تھا، اس نے کیا کیا اپنے مستقبل میں، یہ سب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کو یقین ہو گیا ہے ہاں جو پیش امام ہے وہ عادل ہے، واجبات کو ترک نہیں کرتا ہے، محرمات کے قریب نہیں جاتا ہے، تو ہم کو اس کے پیچھے، ہم کو یقین ہے، ہمارا دل کہہ رہا ہے ہاں یہ اچھا انسان ہے، تو جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے کہتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہے، کیا اس کی ابتدا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بچے کو کی ابتدا نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک چیز شرائط میں سے اور ہے، جو پیش امام ہوتا ہے اس کو یعنی عربی صحیح آنا، لہجہ اس کا صحیح ہونا، زبان صحیح ہو، یہ نہیں کہ بس کیسے بھی نماز پڑھا دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک پیش امام کے لیے ضروری ہے کہ جو عربی لہجے کے ساتھ، جو قراءت کے ساتھ نماز پڑھا سکتا ہے وہی پڑھائے۔ اگر قراءت اور اس کو لہجہ نہیں آ رہا ہے تو نماز پڑھانے سے کم سے کم۔ اور پیش امام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے مولانا ہی ہو، اگر کسی کی بھی قراءت صحیح ہے، کوئی بھی علم رکھتا ہے، تو وہ بھی نماز پڑھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن قراءت صحیح ہونا۔ بہت سے لوگ دیکھیں انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کرتے جو ہے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے نہیں معلوم ان کو۔ یہ چیز نہیں ہونا ایک امام کی ایک۔ اب آئیے، چونکہ عید قریب ہے، کچھ مسائل اس حوالے سے میں بیان کرتا چلوں تاکہ عید تک داڑھی اڑانا حرام ہے۔ حرام کم ہو، ہم نے کہا نا محرمات سے پرہیز کرتا ہو، یعنی کیا مطلب؟
محرمات سے پرہیز کرتا ہوں. سنیا محرمات سے اگر پرہیز کرتا ہو کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اس سے بچے. حرام میں داڑھی ہے یا نہیں ہے؟ حرام میں چوری ہے یا نہیں ہے؟ داڑھی رکھنا خالی سنت ہے بولتے ہیں. سنت ہے. کیوں ہے؟ اس کا بھی فلسفہ ہے. بہت سے لوگ کو داڑھی نہیں آتی. اگر واجب قرار دیا ہوتا اللہ نے تو کیا کرتا پھر بندہ جس کو داڑھی نہیں ہے لگا کے بیٹھتا. اسی لیے شریعت کا فلسفہ دیکھیے کہ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے، واجب نہیں ہے. مڑانا حرام ہے. فلسفہ دیکھیے شریعت کا. شیو کرنا حرام ہے، مڑانا حرام ہے، لیکن رکھنا مستحب ہے. بہت سے لوگ کو داڑھی نہیں آتی ہے. اگر واجب قرار دیتا اللہ تو کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے لاتا داڑھی جس کو داڑھی نہیں ہے نہیں. یہ ہے فلسفہ شریعت کا. اب دیکھیے کہتے ہیں کہ فروع دین میں سے 5ویں چیز جو ہے وہ ہے خمس. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. 5ویں چیز خمس ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم خمس نکال دیں گے ہماری جیب سے مال کم ہو جائے گا. نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اگر انسان خمس نکالے تو اس کے مال میں اور برکت ہوگی. ہم سوچتے ہیں خمس نکالیں تو ہماری جیب خالی ہو جائے گا، لیکن اللہ کہتا نہیں، جیب خالی نہیں ہوتا ہے، اللہ اور اس میں برکت ہوتا ہے. خمس کتنی چیزوں پہ واجب ہے؟ بس سن لیجیے، بس جلدی جلدی. نمبر 1 کاروبار پہ. انسان تاجر ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کو منافع ہوا ہے، اس پہ خمس دینا انسان کے لیے واجب ہے. 2 معدن کانے، یعنی وہ چیزیں جو کان میں نکلتی ہے جیسے سونا چاندی یا کوئلے میں نکلتا ہے، بہت سے چیزیں موتی وغیرہ، یہ سب اس پر بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر خمس نکالنا واجب ہے. گڑا ہوا خزانہ ملتا ہی نہیں آج کے زمانے میں. گڑا ہوا خزانہ نہیں ملتا. گڑے ہوئے خزانے پر بھی خمس واجب ہے. حلال مال، دیکھیے حلال مال جو حرام مال میں مخلوط ہو جائے. ایک حلال مال تھا ہمارے پاس اور ایک مال رکھا تھا جو ہے حرام کا، دونوں ایک جگہ ہو گیا. کیا کریں گے؟ چلیے پہلے اس کو خمس نکال دیجیے پھر استعمال کیجیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد غوطہ خوری سے حاصل ہونے والے سمندری مونگے موتی وغیرہ جو نکلتی جاتے ہیں، آپ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. اس پر بھی خمس دینا انسان کے لیے واجب ہے. اور کس پر ہے؟ جنگ میں ملنے والا مال، مال غنیمت جس کو کہا جاتا ہے، اس پر بھی خمس دیا جائے گا. مشہور قول کے بنا پر وہ زمین جو ذمہ کافر کے کسی مسلمان سے خریدی، یعنی ذمہ کافر تھا، مسلمان نے اس سے خرید لیا تو اس پر خمس دینا واجب ہے. یہ اتنی 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر خمس دینا انسان کے لیے واجب ہے. نہیں، کھیتی باڑی میں زکوٰۃ ہے، وہ بھی آئے گا. اسی لیے ہم نے کہا خمس نہیں ہے. خمس نہیں ہے. خمس یہی 7 چیزوں پہ واجب جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے. اب اس کا نکالنے کا طریقہ کیسا ہے؟ مثلا مولانا علمدار صاحب نے خود زندگی میں کبھی نکالے گی، ٹھیک ہے، جیسے مولوی کا خود نہیں نکالے گی، نہیں ایسا نہیں. اور دیکھیے ہر کسی کا اعمال کا مذاق جو بول دیے، ہر کسی کے اعمال اس کی نیت کے اوپر ہے، چاہے وہ مولوی ہو چاہے عام آدمی. ٹھیک ہے، کہتے کہ ہم خمس ہم نے آج تک نہیں نکالا، کیا کریں گے؟ پہلی مرتبہ میں خمس نکالنے چلے نام ہے ایسے کہ آج تک ہم نے خمس نہیں کیا. آج کی تاریخ مثلا 25 رمضان ہے. 25 رمضان کو ہم کو ہوش آیا بھائی جو ہم مال کھا رہے ہیں یہ حرام ہے ہمارے لیے. اگر خمس مال کا نہیں نکلا ہے وہ مال کیا ہوگا ہمارے لیے؟ حرام ہوگا یا نہیں؟ بس بھی مال ہوگا یا نہیں؟ بس بھی مال ہوگا یا نہیں؟ خمس نہیں نکالیں گے تو ہوگا نا. ایک امام کا ایک سرمسادات کا ہے، دونوں کا مال غصب کر کے ہم کھا رہے ہیں. جب غصب کر کے کھا رہے ہیں تو وہ غصبی مال ہمارے لیے کیا ہے؟ پیٹ میں جو جا رہا ہے حرام ہے. اس پر اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ نماز روزہ جو اس سے کپڑے وغیرہ وہ بھی اشکال ہو سکتا ہے، پر اس میں ہم کو نہیں جانا ہے. غصبی مال ہے. یہ جو مال ہم نے خمس نہیں نکالا اس کو ہم کھا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام. اب
हमारी दिमाग की ट्यूबलाइट जली और नहीं भाई अल्लाह ने कहा है खून से निकालना वाजिब है हमारे, चलो आज से खून से निकालो। मिसाल तो हमारा 1 लाख रुपया था, हमको निकालना है आज के डेट में। शरीयत कहती है जितनी भी रकम है आपके पास घर में, जितने भी सोना चांदी वगैरह वगैरह जितने सबको जमा करें, उसका रेट निकालें और रेट निकाल के क्या करना है 5वां हिस्सा निकाल देना है। अब जब 5वां हिस्सा आपने निकाल दिया 1 लाख तो 5वां हिस्सा कितना बनेगा 20,000। 20,000 आपने खूब से निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो 80,000 जो आपको बचा है वो खालिस पाक में, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर हम वो 20,000 नहीं निकालते तो उसका तो वो 80,000 भी हमारे लिए क्या हो जाता है, इसका मखलूक था, हराम मालूम है नहीं, तो हमारे लिए खर्च करना क्या था, सही नहीं था। लिहाजा खून से निकालना इंसान के लिए ज़रूरी वाजिबात। तो खून से निकालने की एक डेट इंसान मुहैया कर, अगर पहली मरतबा निकालो मतलब जिसने डेट मुहैया की है उसके लिए क्या है 25 रमज़ान में हम खून निकालते हैं हर साल। अब हम साल भर कमाएंगे, खाएंगे, खर्चा करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक नहीं बचा हमारे पास कुछ भी साल भर तक 25 तक डेट आने तक, हाँ जो आगे आने वाली 25, अगर हमारे पास एक पाई भी नहीं बचा, 1 रुपया भी नहीं बचा, 10 रुपया भी नहीं बचा, तो वो खून वाजिब भी नहीं है, खलास खून वाजिब नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 20 रुपया बच गया अपने अखराजात में से, तो 20 रुपये से 5वां हिस्सा कितना बनेगा 4 रुपया। 4 रुपये खून का है। ऑलरेडी पहले साल निकाला, नेक्स्ट ईयर फिर उसके बैलेंस के ऊपर निकालना। नहीं, जिसका खून से निकल गया है उस पर खून 1 लाख पे हमने खून तक निकाला, 80,000 जो हमारे बचा हमने बैंक उठा के रख दिया। अब अगली डेट आई वो 80,000 इसी बैंक में रखा है, लेकिन जो बैंक में इजाफा हुआ है उस पर है, लेकिन उस 80,000 पे पुराना सब खत्म, कौन सा पुराना, सब 25-30 साल के बाद निकाल रहे हैं। हाँ अब पुराना तो अल्लाह माफ़ करेगा अल्लाह जाने। खैर बहरहाल जो मसला है वो मैं आपको बयान कर दे रहा हूँ कि अगर इंसान पहली मरतबा है करबला से कफन ला रहे हैं जी, उसको तो खून से निकालना है। हाँ अगर आप खून से नहीं निकालते हैं तो हम खून नहीं निकालते हैं कोई भी। कफन क्या हमारे यहाँ मैयत हो गई, कफन में जो पैसे लगा रहे हैं खून से नहीं निकाला तो पहले खून से निकालें, फिर जो है कफन में पैसे लगाएं ये। लेकिन अगर हम डेट है हमारी, हम निकाल रहे हैं हर साल खून से, ठीक है, तो वाजिब नहीं है उस पर खून से किया जाए। पूरा वो निकाल है ना, पूरा हो गया तो उसका खर्चे पे उसके काम है। वही सब उम्रा जाए, ज़ियारत पे जाए, कफन का लाए, कुछ भी लाए, ये सब जो है ना आप साल भर खा पी के जो बच रहा है उसमें से निकाल रहे हैं हर साल आप। वो खर्चे में नहीं आएगा, कौन सा जाना आना उम्रा जाना हाँ, आएगा खर्च में खर्च में आएगा, तो फिर खुम्स की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है, वही तो कह रहा मैं भी, और क्या कह रहा हूँ। कोई बोले तो खून से निकालना है तो ट्रेन का फेयर अगर बोले भाई हम हमारी नजर से तो नहीं मिल रहा है कि उस पर कौन- अगर निकाल रहा है तो नहीं निकाला तो निकालना पड़ेगा, वही हम भी बात कर रहे हैं। अगर हम नहीं निकाल रहे हैं है तो ऑलरेडी निकल गया, फिर भी नेक्स्ट फॉर एग्जांपल 25 फिर भी निकल गया तो है। उन्होंने क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर कभी भी नहीं निकाले कभी भी नहीं निकाले तब तब निकाल निकालना पड़ेगा, लेकिन हर साल आप निकाल रहे हैं तो नहीं निकालना है ना। फिर भी हम एक नजर और दौड़ा लेंगे कल एक हाउस ले रहे हैं घर वो घर के ऊपर जो भी घर का जो एसेट है 50 लाख का है, अपन 50 लाख लोन लेके घर में से उसको तो खून से निकालना है। कर्ज पर नहीं, कर्ज पे नहीं, हाँ? कर्ज पर नहीं। घर है ना, घर से कर्ज के ऊपर खून शायद नहीं है। पहला मैं आपकी मसले को देख खून किस पर ले सकते हैं, वैसे खून निकालने मतलब 20,000 में 4 रुपये जो खून निकला है, 2 रुपया साहिब इमाम का है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का है, और 2 रुपया साहिब सादात का है। सादात कौन सादात, गजेड़े नशेड़ी को नहीं देना है, जो मुत्तकी हो, गरीब हो, परिंदार हो, ठीक है। डायरेक्ट दे सकते हैं, हाँ, कोई किबला की तरफ से देना। नहीं डायरेक्ट दे सकते पहला हो। 2 रुपया इमाम का है जो वो वकील, अगर यहाँ पे जो है उनको देना वकील है, है। वकील को देना पड़ेगा। हाँ,
یا آپ جس کے مقلد اس تک پہنچا سکتے اس تک پہنچا سکتے. سمجھ گیا؟ اور کچھ بس ہے.